علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا شریکا فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم من ربکم موعظۃ شفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک ھو خیر مما یجمعون۔ قال اللہ تعالی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منہ جلود الذین ثم تلین جلودہم قلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل فما لہ من ہاد۔ قال اللہ تعالی، الف لام را کتاب انزلناہ الیک تخرج الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط عزیز الحکیم۔ محترم سامعین، ابتدائی جو آیتیں تلاوت کی گئی سورہ یونس کی 57-58 کی ہے، اور دوسری جو آیتیں ہیں سورہ زمر کی 23ویں آیت کی نمبر ہے، اور سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیتیں ہیں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کلام میں بندوں کو ہدایت کے لیے اللہ نے کلام نازل کیا، انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کا تعالیٰ کا شان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ انسانیت کے لیے جو رزق کا انتظام کیا، ہر چیز کا انتظام کیا، اور انسان کو ایک ابدالآباد کی زندگی کے لیے، ہمیشہ زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا، انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم جو ہے ایک مہینہ رمضان کا مہینہ گزار کے ہیں، قرآن کی خوب تلاوت کی ہوگی ہم نے، اور قرآن سنا ہوگا تراویح میں، اور جو ہے شب بیداری بھی کی ہے، تاخرات بھی ہم نے منایا ہے، شب قدر بھی ہم نے منایا ہے۔ لیکن کیا ہم قرآن پڑھیں کہ قرآن کا کتنا حصہ ہم سمجھے ہیں، کتنا ہم سمجھے قرآن کا حصہ؟ اب آپ غور کیجئے کہ بھئی ایک رسم بن گیا ہے کہ بھئی کہیں 1.25 پارہ، کہیں 1.5 پارہ، کہیں 3 پارے، کہیں 6 پارے، لیکن معاملہ چل رہا ہے ایک جو ہے خرافات میں ہم زندگی چل رہی ہے۔ لیکن قرآن ہماری زبان مادری زبان تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زبان میں تراجم کروا دیا ہے انسانوں کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اتنے جو ہے ایک مہینہ رمضان کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، ہم بولتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ارے بھائی حضرات، جو ہے قرآن نزول قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر کہلائی، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ معاملہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہونے کی وجہ سے لیلۃ القدر والی رات کہلائی گئی، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ایک طویل عرصہ گیپ آ گیا تھا مکے میں، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے رسول کو مبعوث فرمایا، کتاب نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، کہ انسان کیونکہ جاہل واقع ہوا ہے، لا علم واقع ہوا ہے، اللہ من انسان ما لم یعلم، انسان نہیں، اللہ نے قرآن کے ذریعے جو ہے ہدایت دیا ہے قرآن کے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہم عمریں بیت گئی ہیں ہماری، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سمجھنے سے ہم قاصر ہے۔ ہم کچھ بتا دیا کہ حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، جتنے قرآن تلاوت کریں گے اتنی نیکیاں ہم کو ملیں گی۔ ارے بھائی، آپ نیکیاں آپ کو ملے گی لیکن گمراہی تو برقرار ہے آپ کی بات۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، کتنی تحریکیں کام کر رہی ہیں، اصلاح کا کام کر رہی ہے، لیکن قرآن سے غفلت میں ہے۔ اور جو ہے یہ بات ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہمارے پاس جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم جو ہے ہم ناجی ہیں، ہم جنت میں جانے والا ایک طبقہ ایسا ہے۔ لیکن ان کا جو خیال ہے کہ بھئی قرآن کے مقابل میں روایت کو پیش کی جاتی ہے، وہ بھی گھڑی ہوئی روایت کو، غور کیجیے آپ، یہ ہمارا ایمان ہو گیا ہے۔ روایتیں انسانوں کے درمیان میں آتی ہے، صحیح غلط، بھائی امام بخاری جمع کیے، امام مسلم جمع کیے، تو دشمنان اسلام میں کیا ہے، قرآن میں تو کچھ نہیں کر سکتے، زیر زبر کا فرق نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، کتب احادیث میں جو ہے اپنے خیالات کو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے من گھڑت روایتیں گھڑ دیے، اور ہم ہے کہ یہ بخاری کی روایتیں مان لیں، قرآن کے خلاف جاری ہے۔ ارے بھائی قرآن، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے قرآن میں یہ بات غلط ہے، وہ تو ارے بھائی بخاری کی روایت، ارے آپ غور کیجئے کیسی ہماری فکر ہو گئی ہے۔ پھر ہم ان کو دعوے دار ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ بھائی ہم جو ہے جنت پہ جانے والے ہیں، غور کیجئے آپ۔ اور فیصلہ تو جو ہے افلا تتلا علیکم آیات، کیا تمہارے پاس میری تمہارے پاس میری آیتیں نہیں پڑھی، کیا جواب نہیں ہے اللہ کے پاس؟
بھئی آپ کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنا ہے، قرآن کی روشنی میں اصلاح کرنا ہے، اور بالخصوص عقائد کے معاملے میں، ایمانیت کے معاملے میں نص قرآن یہ لازم ہے۔ عمل کے لیے تو احادیث ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ایمان اور عقیدے کے لیے تو نص قرآن یہ لازم ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے ایمان کے خلاف اور جو ہے عقیدے کے خلاف کوئی بات اللہ کے نہیں ہے۔ بھئی ان ہوا اللہ واحیہ، یعنی کہ وما انطق عن الہویٰ، اللہ کے رسول جو ہے اپنے نفس خواہشات سے بری نہیں کرتے، وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے وہی کیا ہے، وہی قرآن کی روشنی میں تشریح میں اللہ کے رسول کے اشارات ہیں، قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ اور ہو کہ محترم سامعین، ایک المیہ چل رہا ہے، ایک تحریک چل رہی ہے، قرآن کے مقابل میں روایت کو لاتی ہے، اور کم سے کم حدیث کو تو بات الگ تھی، لیکن روایت کو لاتی ہے، وہ بھی گھڑی ہوئی روایت کو قرآن کے مقابل میں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم زام سے کہتے ہیں کہ ہم جو حق پر ہے۔ غور کیجیے کیا معاملہ ہے، اللہ کا کلام کیا کلام ہے بھائی۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت، نانو نزلنا ذکر انہ لہ الحافظ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ قرآن میں رد و بدل کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کر رہا ہے، مفہوم بدل رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کو جو ہے حشر میں معاملہ میں کھٹائی میں ہوگا اس کا۔ اگر قرآن میں کوئی رد و بدل کر رہا ہے، اللہ کے منشے کو بدل رہا ہے، تو کل بچ نہیں سکتا لگا۔ بھائی جو ہے کون ہے ہدایت یافتہ لوگ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ان آیاتوں میں بیان سورہ زمر میں بیان کر رہا تھا، اور یہاں ہم کہہ رہے کہ قرآن شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ بولا کہ اے انسانوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت نامہ آ چکا ہے، شفا لما فی الصدور، تمہارے سینوں کی بیماری ہے اس کے لیے یہ شفا ہے۔ بات پر شفا سے کیا مراد ہے؟ شفا سے مراد یہ ہے کہ جو ہے انسانوں کی جو بیماری ہے، دلوں میں جو ذہنی جو بیماری ہے اللہ کے متعلق، آخرت کے متعلق، یہ جو گندگی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے قرآن نازل کیا۔ فی قلوب، تمام مفسرین کا اتفاق ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کیا بیماری ہے؟ پالپیٹیشن ہے، ہارٹ اٹیک ہے، کیا بیماری ہے؟ ایک ذہنیت آخرت کے متعلق، اللہ کے متعلق جو بدگمانیاں ہیں اس کے جو اصلاح کے لیے قرآن نازل ہے، یہ شفا ہے فرما اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جو بات، اللہ کا منشا یہ ہے۔ اور سورہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کیا تھے؟ قل جاء الحق وزهق الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الا خسارا۔ آپ کہہ رہے ہیں حق آ گیا، باطل کو گم ہی ہونا تھا، ہم ہی نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا۔ اور شفا کہ قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے فرمایا۔ ہم لوگ کیا کریں؟ شفا سے ہم جسمانی شفا لے رہے ہیں۔ غور کیجئے، ہمارے مفسرین اور جو ہے مفتیان جو ہے لے رہے ہیں شفا سے کیا، اور اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ غور کیجئے آپ، اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں ایمان کی اصلاح ہے، عقیدے کی اصلاح ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک نماز پڑھنے والا، 5 دفعے نماز پڑھنے والا کئی دفعے اس کو دہراتا ہے، لیکن ذہن بالکل شعور نہیں ہے اس کو، لا شعوری طور پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایاک نعبد، یہ غور کے لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مطلب یہ پریشانی کسی اور کے سامنے نہیں ٹکاتے، کسی چوکھٹ کے سامنے نہیں ٹکاتے، اور جو مصیبت آنے پر، ضرورت آنے پر، تکلیف میں ہم ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اقرار ہم کر رہا بندہ، 5 ٹائم کر رہا ہے نمازوں میں، کسی رکعتیں پڑھ رہا ہے، ہر رکعت میں ایاک نعبد پڑھ رہے ہیں، لیکن شعوری طور پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، اللہ نے موت اور حیات پیدا کیا تاکہ تم کو دنیا میں آزمائش کے لیے ہم کو لیے بھیجا گیا ہے۔ اور ہم الست بربکم قالوا بلی، ہم عہد کر کے آئے بنی تمام بنی آدم کو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ذریت کو پیدا کر کے عہد لیا، اللہ عہد میثاق جس کو کہا جاتا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سبھی نے کہا سب آپ بے شک ہمارے پروردگار ہیں۔ اور یوم القیامہ ان کنا یوم القیامہ عن ھذا غافلین، یہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے۔ ہر انسان، ہر مذہب کا ماننے والا جو انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، یا پروردگار عہد کر کے آیا۔ دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ شکری کر رہا ہے، وہاں تو اقرار کر لیا، یہاں کے کیا کر رہا ہے؟ مخلوق کو پکارا، خالق کو چھوڑ دیا ہے۔ غور کیجیے، کیا قرآن پڑھیں ہم لوگ؟ یہ خیر جو ہے ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے، جن کے پاس قرآن نہیں ہے، جو لا یعلمون ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت ہماری حالت ایک جیسی ہے، اللہ ماشاء اللہ کے جو ہے آپ کو جتنے تحریک کام کرے سب کے پاس یہ بگاڑ ہے قرآن کے تعلق ہے، قرآن شفا ہے۔ ارے محترم سامعین، منشا الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو سورہ ابراہیم فرمایا، اللہ الف لام را، آیت حروف مقطعات ہیں، اللہ نے کتاب آپ کی طرف کتاب نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے، یعنی کہ گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف ہے، اور پروردگار کے حکم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات فرمایا کہ الی صراط العزیز الحکیم،
یہ پروردگار کے راستے کی طرف جو غالب ہے اور جو زبردست ہے اس کی طرف، اس راستے کی طرف اللہ ہوئے۔ قرآن کے نزول کا مطلب یہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے نکالنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہی میں ملوث کر رہے ہیں، اندھیرے میں لے کر جا رہے ہیں قرآن پڑھ کے۔ آپ حضرات یہ جو دعوے دار ہیں، علمبردار ہیں، جو حق پہ جو اپنے کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ساری جماعتیں حق پر ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رقیہ کروا رہے ہیں، قرآن کے ذریعے رقیہ پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن کیا اسی لیے آیا ہے کہ قرآن منظر کی کتاب ہے محترم سامعین، اللہ کا کلام ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس کے ذریعے آخرت بنانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ قرآن شفا ہے، دکانداری چل رہی ہے، رقیہ پڑھ رہے ہیں، گلی گلی میں جو ہے عامل حضرات ہیں اپنی دکانداری چلا رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سیاست میں نے آرٹیکل پڑھا تھا کہ اس میں آیا تھا کہ بھئی دیوبند سے فارغ ہے، مفتی ہے دیوبند سے فارغ ہے، کہہ رہے ہیں یہ جو گلیوں میں جو کھول کے بیٹھے ہیں عالم حضرات، ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو کچھ نہیں آتا، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ روحانی بیماری ہے تو ہمارے ضروری ہوئی ہے، آپ غور کیجیے۔ آپ ایک ایسا مدرسہ جو ہندوستان کا ایک بڑا مدرسہ، وہاں پہ پیپر میں آ رہا ہے کہ بھئی قرآن اگر آپ بیمار روحانی بیماری ہے تو کیا کہا ہمارے پاس، ہم آپ کو علاج کرائیں۔ آپ کو غور کیجیے، قرآن کیا اس لیے نازل ہوا ہے یا منظر کی کتاب ہے؟ لیکن افسوس کا مقام ہے ہم کیا کریں قرآن کے مطابق سے، اور اللہ کا منشا کیا ہے، ہم کیا کریں، تحریک کیا کریں اور کیا کرنا ہے۔ غور کیجیے کس قدر سنگین گمراہی ہے، اور ہم کو جو ہے قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کے، قرآن کے ذریعے یتلو علیہم آیاتنا، ہم قرآن آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ہمارا بھی کام ہے انسانوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کے ہدایت کیا ہے، گمراہی ان کو بتانا چاہیے۔ لیکن افسوس کا ہم خود جو ہے گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بتائیے کتنی تحریک ہے، ہر تحریک ہندوستان کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش جتنی تحریکیں ہیں اس کے اندر ملوث ہے، اور دکانداری چل رہی ہے، ڈلا رہے ہیں لوگ، بھئی رقیہ ہو رہا ہے، بھئی جن وارد ہو گیا وہ آنا ہے، بیمار عارضہ ہے، بیمار ہے، ایسی بلا ہے کہ وہ جانے والی ہے، ہم جو ہے اس کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے پاس علاج ہوتا ہے۔ غور کیجیے کس قدر گمراہی پھیلے، اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ شفاء لما فی الصدور، اے انسانوں پروردگار نصیحت نامہ ہے، تمہارے دلوں میں سینوں میں جو بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے۔ اور تمام مفسرین کا اتفاق فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے بیماری کو اور بڑھایا۔ کیا بیماری ہے؟ جسمانی بیماری ہے، پالپیٹیشن ہے، یہ انسانوں کی ذہنی جو بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے بات فرمایا۔ لیکن غور کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یہ بات کہہ دیا ہے کہ بھئی اگر ایسا قرآن ہوتا، اور زبر کی جو آیت ہے اللہ نزل احسن حدیث ہے، اللہ نے جو بہترین کتاب نازل کیا ہے کتابوں سے، یہ جو بار بار اسے دہرائی جانے والی کتاب ہے، مشابہ ایک دوسرے ملتی جلتی آیت ہے۔ تقشعر من الذین، ان کے جو قلوب کیا ہوتے ہیں، ان کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلد نن پڑ جاتی ہے، قلوب نن پڑ جاتی ہے، بات فرمایا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء ومن یضلل فما لہ من ہدایۃ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ غور کیجئے محترم سامعین، ہم برس سے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اگر یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، تلاوت قرآن کے وقت ہمارے آنکھ سے آنسو جارو نہیں رہے ہیں، اللہ کی خشیت سمجھے تاری نہیں رہی ہے، اللہ کا ڈر تاری نہیں، سمجھو کہ قرآن سے بھی ہم بے بہرا ہے، قرآن سے وہ استفادہ جو کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمانت دے رہا ہے، جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے ان کے آنکھ سے آنسو جا جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ غور کی ہم بھی برسا سے قرآن پڑھے ہیں، ہمارے قلوب کی کیا کیفیت ہے؟ کیا ہم کو آخرت کا ڈر ہے، اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہے، نافرمانی کا انجام اس کا ڈر ہے ہمارے؟ غور کیجیے آپ برسا سے قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے آپ، ہم تو دعوے دار ہیں نا بھائی، ہم تو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے قلوب کی کیا کیفیت ہے؟ قلوب کیسے ہے؟ ہمارے اندر کینہ، بغض، جلن، حسد سب چیز موجود ہے ہمارے اندر، پھر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ غور کیجیے یہ قرآن انسی چیزوں کو نکالنے کے لیے، یہ سینے کی بیماری نکالنے کے لیے قرآن آیا، اور اللہ تعالیٰ جو بات فرمایا ہے غور کیجیے، ان کے پروردگار کے ڈر سے ان کے جو دل نرم پڑ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے جاتے ہیں، کیا یہ کیفیت ہمارے اندر ہے؟ اگر جس کا کلام ہے پڑھ کے دعا کیجیے آپ، اللہ پروردگار ہم تیرا کلام پڑھیں، وہ کلام سمجھا دو۔ محترم سامعین، اگر ہم کلام نہیں سمجھیں گے، اللہ نے جو مہلت یہ شارٹ پیریڈ ہم کو دیا ہے، شارٹ پیریڈ میں اللہ کے کلام کو ہم نہیں سمجھیں گے، ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پروردگار تو کیا فرض جرم لگ رہا ہے؟ بلا یعنی کہ ایک گروہ بول رہا ہے اللہ میں تیرا ہم کو معاملی سمجھا، ہنسی مذاق میں ڈال دیا، اور یہ تالیہ میں تیرے غلط معاملی سمجھا۔ جب اللہ تعالیٰ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسن طریقے میں پیروی کرو قبل اس کے کہ تم کو اللہ کا عذاب آیا، تم کو شعور تک نہ ہو بات کرنا۔
آج ہم کافروں کا تخت مش بنے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم قرآن کے دعوے دار ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں, لیکن ہمارے کیفیت یہ ہے کہ قرآن کو جیسے سمجھنا ہے اللہ ماشاء اللہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا. غور کیجیے آپ, ہم کروڑوں کی تعداد میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا بات ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسی چھوڑے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کے رسی کو مضبوط تھامے رہو, آپس میں اختلاف مت کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الحدی حدی محمد شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے, سب سے بہترین طریقے زندگی بندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دین میں نئی چیزیں بدعت ہے, بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کا انجام نار ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے, آپ کتنی بدعت غور کیجیے, کتنی بدعت دین کے نام سے ہم جاری و ساری کر رہے ہیں. آئے دن بدعت جاری و ساری ہے, تحریک کام کر رہی ہے. بگاڑ اپنی جگہ موجود ہے, تحریک کام کریے. یہ جو بنیادی بگاڑ ہے محترم سامعین, یہ عقیدے کا ایمان کا جو بگاڑ ہے, اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں والذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کو شرک کی وجہ سے پاک رکھا, انہی کے لیے میں وہی ہدایت یافتہ ہوگا. غور کیجیے آپ ہمارے پاس کہاں شرک ہے, ہم کہاں شرک کر رہے ہیں, اللہ کی ذات و صفات میں ملا رہے ہیں. غور کیجیے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کو الہ بنا ہوا ہے. غور کیجیے, میں جو ہے اللہ اس کے رسول کی ہدایت کو رکھتے ہوئے میں دل کی بات چلا, دل کی بات مار رہا ہوں, چاہوں گا اپنے نفس کو الہ بنائے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ پوجے جانے والا جو معبود ہے انسان کا نفس ہے. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اللہ رسول کی ہدایت رکھتے ہوئے ہم جو ہے دندنات اپنے نفس کی بات سن رہے ہیں. غور کیجیے, پھر دعویٰ کہ اللہ کو الہ مان رہے ہیں. اللہ کو الہ مانے کیا تقاضے, اللہ کی ہر بات کو یا الذین ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم چیزوں کو اختیار کر لے کے ہم کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں, انسان ہے, پورے داخل, سر سے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک حساب ہو زندگی گزارنا, اسی کو کہتے ہیں مسلم حساب ہوا. خالہ ربو اسلم خالہ اسلم رب العالمین. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم مطیع فرمایا تو ابراہیم صاحب کہ میں مطیع فرما بردار ہو گیا. مطیع فرما بردار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ اس حالت میں کہ تم حالت نافرمانی کی نہ ہو, حالت اطاعت نہیں ہو. یہ بات غور کیجیے ہم کیا کر رہے ہیں, دندنات نافرمانی کر رہے ہیں. آخرت سے غافل ہے, شیطان لگا یا ارے تم تو مسلمان ہیں, ناجی ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں. ایسا معنی نہیں چلے گا. اللہ نقطہ نماز ہے, نقطہ نماز ہے یقیناً ضرور, لیکن یہ نہیں کہ اللہ کا قانون بھی تو ہے نا. اللہ کا قانون بھی ہے, مغفرت کا جو قانون ہے, انی لغفار لمن تاب آمن وعمل صالحا. میں بے شک میں غفار ہوں, میں غفور ہوں ان کے جو ایمان لایا. کون جو ایمان, جو صحیح ایمانوں میں ایمان, اللہ کے ایمان لانے میں جو ہے کہیں بھی شرک نہ ہو, شرک کی اجزا نہ ہو. وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. 18 پیغمبر اگر آئے لوگ شرک کرتے, ان کے اعمال کو حبط کر لیتے پروردگار. شرک کو بڑا ہے محترم صاحب. ہم یہ احتیاط کریں, قرآن آپ کو ایمانیت جبھی معلوم ہوگی جبکہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے. بارہا کہا جائے کہ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیے اور غور کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہدایت کیا ہم کو سمجھا دے. لیکن افسوس کا مقام ہے, صدیاں گزرے, عمر گزر جا رہی ہے, ایسی عمر گزر جائے گی, لیکن ہم کیا جواب دیں گے پروردگار. قرآن وہ چیزیں موجود ہیں, تو اس لیے فرمایا برا قرآن شفا ہے, شفا ان معنوں میں شفا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے قرآن کو نازل کیا یہ ایمان والوں کی شفا ہے. فرمایا دیکھیے شفا کا لفظ آیا, شاید کو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نحل میں فی شفا للناس فرمایا. غور کہ یہاں بھی شفا کا لفظ آ رہا. شہد میں سارے انسانوں کے لیے شفا ہے, کسی مذہب کا ماننے والا کا جسمانی شفا ہو جائے گی. اور اس قرآن کو ایمان والوں کی شفا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ بھئی اس کے ایمان کی اصلاح ہوتی ہے, آخرت صحیح اصلاح ہوتی ہے, اللہ کو صحیح معنی ایمان لاتا ہے, عقیدے کی اصلاح کرتا ہے, اس لیے قرآن شفا فرمایا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کو سوائے خسارے کچھ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ ظالم کو سوائے خسارے کچھ نہیں ہوگا. جو آخرت کی فکر نہیں رکھتا, آخرت کو نہیں مانتا. اور اللہ تعالیٰ نے بات فرمایا وَإِذَا خَرَجْتَ الْخُرَى جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعَدْوِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان ان کے درمیان پردے حائل کرتے, گاڑے ہوتے ہیں. جو آخرت کی فکر نہیں رکھتا, حساب و کتاب کا یقین نہیں رکھتا, گاڑے پردے حائل کرتے اوپر پرواز. غور کیجیے آپ, ہم کو بھی آخرت میں جانا ہے نا. ابھی یہ زندگی تو کبھی تو بھائی 100 سال 70 سال 80 سال, کسی کی 50 سال 60 سال, ایک دن تو جانا ہے. پیدا ہوئے ہیں ایک دن جانا ہے. عقل مند اولو الالباب وہی ہیں جو آخرت کی فکر کرنے والے. اور کہ انسان کو اللہ شیطان جو ہمارا نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں, وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ. خبردار تم کو دھوکے باز
تو کوئی دھوکے میں نہ رکھے کہ بھئی اللہ نقطہ نواز ہے، ایمان والے ایمان لا لیے ایک دفعہ بس کافی ہے ہمارا، ایسا نہیں ہے بھئی ایمان لانے اقرار کیے ہیں آپ، شعور میں آنے ہوئے اقرار کی پروردگار، تو مرے دم تک جو ہے آپ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے، لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، تم توبہ کرنا ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ واقعی یہ مہلت اگر نہیں دیتا، انسانوں کو مہلت کا اگر قانون نہیں بناتا کہ نافرمانی کے ساتھ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا، لیکن اللہ نے ایک اجل مقرر کر دیا ان کے لیے، وہ اجل آگے پیچھے ہونے والے نہیں ہے، ہر انسان کے ہر قوم کے لیے ایک اجل رکھا ہے، نافرمانی کرتے جاؤ ڈھیل دیتے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی گرفت کرتا ہے ظالموں کی کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے فرعون کو کیا کیا، کئی سال بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اجل رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دعوت دیے اور بنی اسرائیل کو لے کے سمندر میں سے جا رہے ہیں، نہر پار کر لیے، سمندر پار کر لیے، وہ فرعون کی فوج میں فرعون کے غرق کر دیا گیا، مہلت دیا تھا اللہ تعالیٰ، جب وہ رہا، جب غرق ہو رہا ہے، جب ڈوب رہا ہے وہ رہا، اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، اب ایمان آئے، موت ظاہر ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حشاش و بشاش ہے، صحت مند ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو موت آنے سے پہلے، موت ظاہر ہونے سے پہلے، اللہ کا قانون ہے موت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے پاس توبہ قبول نہیں ہوگا، موت ظاہر ہے، نافرمانی کرتے یہاں تک کہ موت آ جائے، ایسے ان کی توبہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ آپ باقی ایمان والے وہی بھائی انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے، ہم سے لغزش ہوتے رہتی ہے، ہم گاہ کیا کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمایا یہاں کے اور قرآن کے تعلق شفا کی جو بات رہی ہے سورہ رات کی 31 نمبر کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ خُطِّرَتْ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر ایسا قرآن تھا جس کے پڑھنے سے جو ہے فاصلے طے ہو جاتے، زمین کاٹے جاتی، پہاڑ چلنے لگتے اور مردوں سے کلام کرا، بل للہ امر جمیعہ، بلکہ یہ تمام یہ چیزیں کلام میں نہیں ہے۔ محترم سامان غور کیجیے، 31 نمبر کی آیت آپ نوٹ کے لیے یہ سورہ رات کی جائے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ خُطِّرَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یعنی پہاڑ چلنے لگ جاتے، زمین کاٹے جاتی اور مردوں سے کلام کرایا جاتا، بل للہ امر جمیعہ، آخری جو آیت کا جز ہے، بلکہ تمام اختیارات اللہ کی ذات میں۔ کلام نے کلام میں کیا تاثیر ہے، ابھی میں نے پڑھا سورہ زمر میں، کلام پڑھنے سے واقعی جو ہے ہم ہدایت چاہتے ہیں قرآن سے تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، ایمان ہمارا صحیح ہو جاتا ہے اور ہمارے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر اس ذکر سے آخرت کی فکر پیدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرمایا قرآن میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرما سورہ جو ہے پتہ سورہ نمبر یاد نہیں آ کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے۔ کون؟ ایمان والے، واقعی آخرت کے ماننے والے ہیں، تو ان کو یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اللہ نے جو آج فرمایا ہمارے لیے کافی ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کے متعلق ہم حجت کر رہے ہیں، قرآن میں ایسا ہے ویسا ہے، غور کیجیے، بھئی ایمان والا تو نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کی اگر تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کی ایک جماعت، ایسی جماعت جو 50 سالہ زندگی صحابہ کی کہیں کلام میں اختلاف نہیں کیا انہوں نے، یعنی کہ اللہ قرآن کی پیروی 100% قرآن کی پیروی کیا انہوں نے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی 100% انہوں نے پیروی کیا ہے، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ نے تمام قیامت تک کے آنے والوں کے لیے سبیل المؤمنین فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ غَيْرَ سَبِيلِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول کے آنے کے بعد، ہدایت کے آنے کے بعد، اور جو ہے جو کوئی سبیل المؤمنین کے راستے ہٹ کر چلے گا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آزادی دے دیتے ہیں، جدھر جانا چاہتا ہے جانے دیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو آخر میں گرفت کر لیتے ہیں، معاف فرمایا، اور جہنم میں ٹھکانہ ہوگا، ساتھ مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ غور کیجیے آپ، ہم کیا کریں؟ سبیل المؤمنین صحابہ کرام کی کیسی جماعت تھی، آج ہمارے اندر اس طرح اختلاف ہے، صحابہ میں کہیں بھی کوئی اگر کوئی کہہ رہا ہے صحابہ میں اختلاف تھا، جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جماعت کو یہ ہمارے لیے رہنما بنایا، سبیل المؤمنین فرمایا، اور لوگ کہنے کہ صحابہ میں بھی ایسا تھا، صحابہ میں بھی اختلاف آتے، صحابہ میں بھی اختلافات، غلط بات ہے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کیوں رضی اللہ عنہ رضون کب کر رہا ہے بات؟ اللہ جب اللہ کے معیار پہ اترے، وہ لوگ اللہ کے معیار پہ اترے صحابہ، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سبیل المؤمنین فرمایا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اپنے ذاتی طور پہ کوئی لغزش میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ بات کہ بنیادی باتوں میں صحابہ میں اختلاف تھا، کہیں بھی یہ بات غلط ہے اور کہیں سے آ رہی سمجھو کہ بات درست نہیں ہے، ہم اصلاح کر لینا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے مطالعہ ایسی کرنا، جبکہ اللہ سبیل المؤمنین فرمایا ہے لوگوں کو، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو شفا جو فرمایا ہے، تو یہ تاثیر
یہ اثر قرآن میں نہیں ہے۔ تاثیر تو آپ نے سنا کہ تاثیر یہ کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، ایک واقعی ہم بندے مومن بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آج آپ غور کیجئے ہمارے معاملے داری کیا ہے، ہم سے کوئی معاملہ کرنے تیار نہیں ہے۔ آپ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، ہم سے غیر مسلم معاملہ داری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے معاملے داری صحیح نہیں ہے، اخلاق ہمارے صحیح نہیں ہے، اور امانت داری ہمارے پاس نہیں ہے، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ لیکن کیسا ہم کریں گے؟ پھر ہم ایمان والے اپنے آپ کو کریں۔ اگر یہ چیز نہیں سمجھو کہ بھئی جس کے بعد جو ہے ایمان نہیں ہے، جس کے بعد امانت نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے غور کیجئے، جس کے بعد عہد نہیں ہے وہ ایمان والے۔ اور ایک بات اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو غور کیجئے آپ، معاشرے میں ہمارے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں آپ نے بنا۔ جس کے زبان سے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں بنا۔ غور کیجئے، ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے، ہم لانا ہے ہمارے سے، پھر ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں بھئی ہم؟ اللہ کے رسول تم بھی کیسی تربیت کر رہے ہیں کہ بھئی ہم معاشرے میں کیسے ہم کو رہنا ہے۔ بھئی لوگ کہنا کہ بھئی واقعی مسلمان ہیں، واقعی اللہ کو ماننے والا ہے یا آخرت کو ماننے والا، یہ تصدیق کرنا چاہیے لوگ۔ لیکن معاملہ عجیب و غریب ہے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے تمام بھائیوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ معاملہ آخرت کا ہے۔ قرآن پڑھیے محترم سامعین، ہر زبان میں قرآن موجود ہے۔ آپ جو زبان جانتے ہیں زبان میں قرآن پڑھیے، اور کوشش کیجئے کہ بھئی اللہ سے دعا کیجئے کہ بھئی اللہ کی ہدایت کیا میرے کو سمجھا دے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُضْلِلْ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور لوگ کہنے گے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ارے اس سے بہت سے لوگ گمراہ۔ ارے کون لوگ گمراہ ہوتے میرے بھائی؟ کون لوگ گمراہ؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جس کو طلب ہے ہدایت کی وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آپ کو واقعی آپ کو طلب ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ذالک ھدی اللہ، یہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے، ہدایت ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت ہے۔ اسے اللہ کا قانون کیا ہے؟ تارے یہدی الیہ میں نام یہدی الیہ میں ینیب، میں اسی کو ہدایت دیتا ہوں جو میری طرف جائے، جو میری طرف راغب ہوتا ہے میں اسی کو ہدایت دیتا ہوں۔ تو فکر ہم کو ہونا چاہیے ہدایت کی۔ اللہ تو ہم کو پیدا کر دیا ہے امتحان کے لیے، فکر ہم کو ہونا چاہیے ہدایت کی، ہدایت کیا ہے، گمراہ کیا ہے۔ تو ہدایت گمراہ ہم کو معلوم ہوگی تو قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے تمام بھائیوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، سلام کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن یہد اللہ فلا مضل له ومن فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ اجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین والمہدیین سیدنا ابو بکر صدیق و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اللہم اصلح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔